یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ کون تیرا دوست ہے اور کون تیرا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، جو مجھ سے غافل ہے وہ میرا دشمن ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ہمارا مزاج شریعت کے عین مطابق بنایا. ہر بندہ فطری طور پہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نیک بن جائے. کوئی بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بدکار بد کردار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں یہ خواہش دبی ہوئی موجود ہوتی ہے کہ کاش میں بھی نیک بن جاتا. اب تجربہ کر لیں، کسی شرابی کبابی بندے سے پوچھیں کیا آپ نیک بننا چاہتے ہیں، تو وہ کہے گا ہاں میں چاہتا تو ہوں لیکن میں نیک کہاں بن سکتا ہوں. ہر بندے کے دل میں یہ حسرت اور چاہت موجود ہوتی ہے. پھر ہم کئی مرتبہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ نیک بن جائے، لیکن نیک نہیں بن پاتے. بار بار عہد کرتے ہیں کہ اب میں نے اللہ کی نافرمانی چھوڑنی ہے، میں نے نیکی تقوی والا راستہ اختیار کرنا ہے، لیکن چند دن گزرنے کے بعد پھر ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور نیک بننے کی کوشش ہی چھوڑ دیتے ہیں. چاہت کے باوجود ہم نیک کیوں نہیں بن پاتے؟ اللہ کا بھی ہم سے مطالبہ ہے، ہم بھی چاہتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے لیے نیک بننا دشوار ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نیک بننے میں دو رکاوٹیں ہیں. ایک رکاوٹ شیطان ہے، جس نے پہلے دن قسم کھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں اولاد آدم کو سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا. یہ شیطان ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور اس سے بھی زیادہ بڑی رکاوٹ ہمارا اپنا نفس ہے. حافظ صاحب کو بلائیں. حافظ صاحب آپ آگے تشریف. مفتی صاحب کے لیے بھی کرسی رکھیں، سادہ کرسی رکھیں. اب حضرات توجہ فرمائیں. تو ہمارے نیک بننے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ شیطان ہے، جس نے پہلے دن قسم کھائی تھی کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اور وہ اس دن سے آج تک اسی
قسم کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر کے مصروف عمل ہے۔ اور ہمارے لیے دوسری بڑی رکاوٹ ہمارا اپنا نفس ہے، جس کی طرف عام طور پہ لوگوں کا التفات اور توجہ نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ تمام تر خرابیوں کی جڑ اور بنیاد شیطان ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان میں جتنا شر موجود ہے بندے کے اپنے نفس میں اس سے کئی گنا زیادہ شر موجود ہے۔ شیطان کے بارے میں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جنات کے خاندان میں سے ہے۔ زیادہ عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت میں اس کو جگہ ملی تھی، پھر جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اس کو دربار سے نکالا۔ اس دن سے یہ ہمارا دشمن بن گیا ہے۔ دوسری چیز جو نفس ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو بات سمجھ لیں کہ ہر بندے کے اپنے باطن میں ایک قوت ہے جو برائی کا سر چشمہ ہے۔ وہ قوت بندے کو برائی کی طرف متوجہ کرتی ہے، اس کے اندر شر ہے، اللہ کی بندگی سے ہٹا کے اپنی خواہشات کی تکمیل پر بندے کو لگائے رکھتی ہے۔ اس کو نفس کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں اسی نفس کا متعدد انداز میں متعدد مقامات پہ تذکرہ ہو چکا ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر گناہ کا الزام شیطان پہ لگانا یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ یہ انسانی نفس کی چالاکی ہے کہ گناہ خود کرواتا ہے، الزام شیطان پہ لگاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آج تو ہم گناہ کرتے ہیں، الزام شیطان پہ لگاتے، او جس شیطان نے دھوکہ دیا اور شیطان نے ورغلایا اور شیطان نے گمراہ کیا۔ جس وقت شیطان فرشتوں کی جماعت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لو۔ شیطان نے اس وقت سجدہ نہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت شیطان کو کس نے اللہ کی نافرمانی پہ اکسایا تھا؟ اس وقت تو کوئی اور دوسرا شیطان موجود نہیں تھا، شیطان کا اپنا نفس تھا جس نے کہا تھا کہ سجدہ نہ کرو کیونکہ تو بہتر ہے اس سے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شیطان نفس وہ خطرناک دشمن ہے جس نے شیطان کو فرشتوں کی جماعت سے نکال کر راندہ درگاہ بنا دیا۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے، ہر گناہ کا الزام شیطان پہ لگایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس دن سے دنیا وجود میں آ چکی ہے اس دن سے لے کے آج تک اللہ تعالیٰ کی جتنی نافرمانیاں ہو چکی ہیں یا تو نفس نے اکیلے کروائی ہیں یا شیطان کے ساتھ مل کے کروائی ہیں۔ شیطان آج تک کسی بندے سے اکیلے کوئی گناہ نہیں کروا سکا ہے۔ شیطان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ انسانی نفس کی مدد کے بغیر بندے سے گناہ کروا سکے۔ ہاں، جب بندے کا اپنا نفس شیطان کا مددگار بن جاتا ہے پھر شیطان حملہ کرتا ہے اور شیطان کا حملہ مؤثر ثابت ہو جاتا ہے، بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس بندے نے اپنے نفس کو پاک کر لیا شیطان کو اس کے سائے سے بھی جدا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی شیطان کا اس بندے کے اوپر کوئی وار کارگر نہیں ہوتا اگر بندے کا اپنا نفس شیطان کا مددگار نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے شیطان کے مکر کو کمزور فرمایا ہے،
ان کید الشیطان کان ضعیف، شیطان کا مکر تو بہت کمزور ہے، جبکہ اس کے بالمقابل انسانی نفس کے مکر کو اللہ نے فرمایا کہ یہ عظیم ہے، فرمایا ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا مکر تو بہت بڑا ہے۔ تو نفس انسانی کے مکر کو اللہ نے عظیم فرمایا ہے، شیطان کے مکر کو اللہ نے ضعیف فرمایا ہے۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان سے کہیں زیادہ خطرناک ہمارے لیے ہمارا اپنا نفس۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ عام لوگوں کے نفوس ان کے لیے خطرے کا باعث ہوتے ہیں، بلکہ حضرات انبیاء کرام جیسی شخصیات بھی اپنے نفوس کے بارے میں اطمینان نہیں رکھتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں مذکور ہے، فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو پاک پاکیزہ قرار نہیں دیتا، نفس تو برائی کے بارے میں بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو، ولا تتبع الہوی، نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، فیضلک عن سبیل اللہ، یہ نفسانی خواہشات آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ڈرایا کہ اگر آپ نے نفسانی خواہشات کی پیروی کر لی، یہ نفسانی خواہشات آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے خطبے کے آغاز میں فرمایا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ مجھے نفس کا تقوی عطا کر دے، وزکھا انت خیر من زکاہا، اے اللہ میرے نفس کا تزکیہ کر دے، تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، تو میرے نفس کا ولی اور مولا ہے، میرے نفس کو تو ہی قابو کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسانی نفس ہمارے لیے کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تاہم ایک بات سمجھ لیں کہ اگرچہ شیطان زیادہ بدنام ہے، نفس زیادہ خطرناک ہے، تاہم نفس میں ایک مثبت بات موجود ہے جو شیطان میں نہیں ہے، وہ یہ کہ اگر نفس پر محنت کی جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اس کے اندر سے بری خصلتیں نکالی جائیں، اچھی خصلتوں سے اس کو آراستہ و پیراستہ کیا جائے، تو یہی نفس نیک اعمال میں مددگار بن جاتا ہے، جبکہ اس کے بالمقابل شیطان سے کبھی کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، نہ تو شیطان کی اصلاح کی جا سکتی ہے، نہ شیطان کسی کی منت سماجت مانتا ہے، نہ شیطان کسی کی دلیل حجت کو تسلیم کرتا ہے، نہ شیطان زور زبردستی اور دمکی سے مرعوب ہوتا ہے، شیطان نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ شیطان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو، شیطان سے خیر کی توقع نہ رکھو، شیطان کو دشمن بنا کے رکھو، اس کے ساتھ پوری زندگی دشمنی کرنی ہے۔ اگر نفس انسانی میں
یہ خیر کا پہلو موجود ہے، اگر اس پر محنت کی جائے تو یہ نیک اعمال میں مددگار بن جاتا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ جب ہم اپنے نفس پر محنت کرتے ہیں، بری خصلتیں نکالتے ہیں، اچھی خصلتیں اس میں ڈالتے ہیں، تکبر نکالیں، عاجزی سے اس کو مزین کر دیں، اور مزاج میں درستی ختم ہو جائے، نرمی آ جائے، بخل ختم ہو جائے، سخاوت آ جائے، حسد ختم ہو جائے، خیرخواہی آ جائے، حرص ختم ہو جائے، قناعت آ جائے، برائیاں ختم ہو جائے، اچھائیاں آ جائیں، یہ نفس کی اصلاح کا طریقہ ہے۔ اور عربی زبان میں اس پورے طریقے کو تزکیہ کہا جاتا ہے، تا زا کاف یا ہا، تزکیہ۔ یہ تزکیہ کا لفظ اس کا یہی معنی ہے کہ نفس کے اندر سے بری خصلتوں کو نکال کے اس کو اچھی خصلتوں سے مزین کر دیا جائے۔ اور یہ تزکیہ نہ صرف یہ کہ ممکن ہے، بلکہ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرات انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا تو ان کے فرائض منصبی میں سے ایک اہم فریضہ یہی قرار دیا ہے کہ انبیاء کرام کیا کرتے ہیں؟ انبیاء کرام لوگوں کے اندر سے بری خصلتوں کو نکال کے ان کو اچھی خصلتوں سے مزین کر دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ میری اولاد میں، میری قوم میں ایک نبی بھیج دے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میری قوم میں، میری اولاد میں ایک نبی بھیج دے۔ نبی کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک، نبی میری اولاد پر، قوم پر آپ کی آیات کی تلاوت کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دیں گے، انہیں کتاب اللہ کے معانی تفاسیر بتائیں گے، وَالْحِکْمَةَ، حکمت اور دانائی کی باتیں بتائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، نبی قوم کا تزکیہ کریں گے، قوم کے نفوس کو برائیوں سے پاک صاف کریں گے۔ 4 ذمہ داریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتائی: آیات کی تلاوت، کتاب اللہ کی تعلیم، حکمت اور دانائی کی باتیں سکھانا، اور لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ یہ 4 فرائض ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کی۔ اب اگلی بات توجہ سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جب اپنے بندوں پر احسان جتلایا تو انہی 4 اپنے نبی کو بھیجا، نبی کا تذکرہ فرمایا، اور نبی کے فرائض میں سے انہی 4 فرائض کا تذکرہ فرمایا، لیکن ترتیب بدل دی۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے مؤمنین پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے مؤمنین میں سے ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجا۔ رسول کی 4 ذمہ داریاں ہیں: یتلو علیہم آیاتہ، رسول کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کریں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے، وَالْحِکْمَةَ، حکمت اور دانائی کی باتیں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی 4 فرائض کا تذکرہ فرمایا، لیکن اگر آپ کی توجہ ہے تو آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ اللہ نے ترتیب بدل دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اس میں تزکیہ کو 4 نمبر پہ ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی 4 فرائض کا تذکرہ فرمایا اور تزکیہ کو دوسرے نمبر پہ ذکر فرمایا ہے۔ سمجھانا مقصود ہے کہ آیات کی تلاوت، پہلے تو ہم نے قرآن کا ناظرہ پڑھنا ہے، ناظرہ پڑھنے کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، پھر فوراً تزکیہ ہے۔ تعلیم الکتاب کی باری بات میں آتی ہے، کیونکہ تزکیہ ہوگا
تو کتاب اللہ کی تعلیم مفید اور ثابت ہوگی، اور اگر تزکیہ نہیں ہوگا تو کتاب اللہ کی تعلیم مفید ثابت نہیں ہوگی۔ سورۃ بقرہ کے بالکل اوائل میں اللہ رب العزت نے یہی حقیقت بیان فرمائی ہے، ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ سمجھایا کہ اگر تقوی ہے تو قرآن ہدایت ہے، اگر تقوی نہیں ہے تو قرآن کی ہدایت آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، آپ کو حصہ نہیں ملنا۔ میرے بھائیو، قرآن پاک کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح انداز میں فرمایا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ فرمایا کہ قرآن کے ساتھ اللہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہی قرآن لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ جس طرح یہ قرآن ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں کھربوں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی طرح یہ ایک قرآن بے شمار لوگوں کے لیے ضلالت اور گمراہی کا ذریعہ بھی ہے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، پھر یہ نقصان کیسے پہنچاتی ہے اور یہ گمراہی کی طرف بندے کو کیسے لے جاتی ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ شہد ہے، شہد کے بارے میں قرآن نے فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب اگر کوئی شوگر کا مریض ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس اس میں شفا ہے، اور صبح دوپہر شام ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک شہد استعمال کرتا ہے، پانی میں، دودھ میں اور روٹی کے ساتھ، اور جب ایک ہفتہ بعد شوگر کو چیک کیا تو شوگر تو بہت ہائی ہو چکی تھی، اب لوگ کہتے ہیں شہد چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں نہیں شہد میں شفا ہے۔ او خدا کے بندے، شہد میں شفا ہے، لیکن آپ کے مزاج میں فساد اور فتور آ چکا ہے، اس لیے آپ شہد کی شفا سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو جیسے شوگر کا مریض شہد سے نقصان اٹھاتا ہے، فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ایسے ہی جس بندے کے دل میں تقوی نہیں ہے، جس بندے کا تزکیہ نہ ہو چکا ہو، تو وہ قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھتا ہے، لیکن یہی قرآن اس کے اوپر گمراہی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ عجیب باتیں کرتے تھے، فرماتے تھے، اپنے علاقے کی بات بتائی کہ ایک آدمی تھا ہمارے علاقے میں، تھا بھی مولوی، تو اس کو کہیں سے کسی نے شہد دیا، 2 کلو شہد۔ اب اس نے کیا کر دیا کہ 1 ہفتے کے اندر 2 کلو شہد کھا گیا، روٹی کے ساتھ، دودھ میں، پانی میں، جیسی بھی تھا، لیکن جب ہفتے کے بعد طبیعت خراب ہو گئی، مزاج میں گرمی آ گئی، پریشان ہو گیا کہ کیا ہو گیا، حکیم کے پاس گیا، حکیم کو بتایا کہ اس طرح مسئلہ پیش آیا ہے، میں نے شہد استعمال کیا، اندر گرمی ہو چکی ہے، بے چینی آ گئی ہے، نیند نہیں آتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کے بندے پہ اتنا شہد آپ نے کیوں استعمال کیا؟ تو اس نے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ جی ہاں، یہ تو فرمایا ہے کہ شفاء للناس، یہ تو نہیں فرمایا کہ شفاء للبھینس، کہ آپ نے 1 ہفتے میں 2 کلو شہد کھا لیا، یہ تو کسی انسان کا کام تو نہیں ہو سکتا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح شفا سے بھرپور شہد شوگر والے کو فائدہ پہنچانے کی بجائے الٹا نقصان پہنچا، ایک آدمی کی ہائی کولیسٹرول کا مسئلہ ہے یا دل کی بیماری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیسی گھی صحت کے لیے بڑا مفید ہے، اور وہ دیسی گھی ماشاءاللہ کھاتا ہے بڑی رغبت سے، صبح دوپہر شام کھانے میں کثیر مقدار میں کھاتا ہے، تو کیا ہونا ہے؟ ہفتہ 10 دن مہینے بعد اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، کولیسٹرول اور بڑھ جائے گا، تو اٹیک ہو جائے گا، کام اس کا ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ دیسی گھی میں کمی نہیں ہے، اس بندے کے مزاج میں کمی آ چکی ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی ہدایت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جب اندر گناہوں کی بیماری ہے، تقوی پرہیزگاری نہیں ہے، پھر یہی قرآن بندے کے لیے ہدایت کی بجائے
گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، پھر کتاب اللہ کی تعلیم بعد میں ہوتی ہے، پہلے تزکیہ ہوتا ہے پھر کتاب اللہ کی تعلیم ہوتی ہے، پھر یہ تعلیم بندے کو فائدہ بھی پہنچا دیتی ہے۔ بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ نفس کا تزکیہ، نفس کی پاکیزگی اتنا اہم عمل ہے کہ حضرات انبیاء کرام کی بعثت کے 4 بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد تزکیہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس تزکیہ کو بیان کرتے ہوئے اس قدر اہمیت دی ہے کہ شاید کسی اور عمل کو اتنی اہمیت دی ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کوئی بات کرے تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات قطعی اور لا ریب ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کوئی بات کرے اس سے پہلے ایک قسم کھائے تو اس بات کی ٹھوس پن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ 2 قسمیں کھائے تو اس کی پختگی اور بڑھ جاتی ہے، اگر 3 قسمیں کھائے تو اس کی پختگی اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایسی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، بلا مبالغہ 11-12 قسمیں کھائی ہیں۔ 11-12 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ حقیقت کس قدر قطعی اور ٹھوس ہوگی۔ میں اگر کسی بات پہ قسم کھاؤں، آپ کہیں گے کرسی پہ بیٹھ کے مسجد کے اندر قسم کھا کے یہ بات کی ہے، یہ جھوٹی تو نہیں ہو سکتی۔ میں کہہ دوں واللہ باللہ تاللہ، 3 قسمیں کھاؤں، آپ کہیں گے یہ بات تو بالکل جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں اگر 10-12 قسمیں کھانے کے بعد ایک بات بیان کروں، آپ سارے لوگ یقین کریں گے۔ اور اگر اللہ نے ایسی کوئی حقیقت بیان کی ہے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ سنیے، اللہ رب العزت نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها قد افلح من زکاها۔ سورج کی قسم، چاند کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، قسمیں کھاتے کھاتے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کو تزکیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معلق کر رکھا ہے، لہٰذا تزکیہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، یقین کریں گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ نیک اعمال کرنا کوئی دشوار نہیں ہوتا، شیطان کا کوئی حملہ بندے پر مؤثر نہیں ہو سکتا اگر ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اور نفس کا تزکیہ ایک ممکن امر ہے۔ حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کی نفوس کا تزکیہ کیا، پھر ایسا تزکیہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ عرب معاشرہ اور عرب معاشرے کے افراد تمام تر خرابیوں کا پیکر بنے ہوئے تھے۔ جب آپ نے ان کا تزکیہ کیا تو ماشاءاللہ ان کو ایسا درست کر لیا کہ ان کو پوری دنیا کے لیے امام اور مقتدی بنا دیا۔ اب نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کی بجائے اس خواہشات کو دبائیں۔ عام طور پہ لوگ نفس پروری میں بہت آگے ہوتے ہیں، اپنے نفوس کو پالتے رہتے ہیں، تو جس خواہش کا اظہار کیا
بندے نے اس نفس کو، اس خواہش کو پورا کیا، نفس نے ایک اور خواہش کا اظہار کیا، بندے نے اس کو پورا کر لیا۔ یوں کرتے کرتے نفس ہماری اوپر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ پھر ہم نفس کی کسی خواہش کا انکار نہیں کر سکتے۔ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے نفوس کی خواہشات کو پامال کریں۔ تفسیر روح المعانی میں ایک حدیث نقل ہو چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم ایسے دوست کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ تم اس کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا پہناؤ، وہ تمہاری تذلیل کا ذریعہ بن جائے، تم اس کو بھوکا پیاسا رکھو، تمہاری عزت کا ذریعہ بن جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی، بہت برا دوست ہے کہ ہم اس کو بھوکا پیاسا رکھیں، عزت کا ذریعہ بنے، اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں تو وہ ہماری تذلیل کا ذریعہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے پہلو میں جو نفس ہے یہ تمہارا ایسا دوست ہے، اس کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، یہ تمہاری تذلیل کا ذریعہ بنے گا۔ اور آج اسی نفس نے دنیا میں فساد برپا کر رکھا۔ نفسانی خواہشات ہیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، آئے روز نئی خواہش، نیا مطالبہ، نئی خواہش۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ نفسانی خواہشات ٹیشو پیپر کے ڈبے کی مانند ہیں۔ آپ ایک ٹیشو نکالتے ہیں، اگلا ٹیشو سر اٹھا لیتا ہے، آپ اس کو نکالتے ہیں تو اگلا سر اٹھا لیتا ہے۔ یہی نفسانی خواہشات کا تسلسل ہے۔ ایک خواہش پوری ہو وہ اگلی خواہش سر اٹھا لیتی ہے، اس کو پورا کرے تو اگلی خواہش سر اٹھا لیتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چند ایک خواہشات پوری ہو جائیں گی تو نفس مطمئن ہو جائے گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری بھول ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ نفسانی خواہشات وہ وسیع و عریض سمندر ہے جس کا کنارہ آج تک کوئی بندہ معلوم نہیں کر سکا۔ یہ وہ ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی چوٹی آج تک کوئی بندہ سر نہ کر سکا، اور یہ وہ گہرا کنواں ہے جس کی گہرائی آج تک کوئی بندہ معلوم نہیں کر سکا۔ خواہشات کی انتہا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جو لوگ عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، نہ اخلاقی حدود و قیود کے پابند ہوتے ہیں، نہ کوئی شرعی اور مذہبی حدود و قیود کے پابند ہوتے ہیں، نہ قوانین کے حدود و قیود کی پرواہ کرتے، من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، آخر کار ان کی زندگی گزر جاتی ہے، وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ابھی تو بہت ساری خواہشات تھی جو پوری نہیں ہو چکی ہیں۔ ہر بندہ یہی رونا روتا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نفس کی ساری خواہشات پوری نہیں کر سکتے تو کیوں نہ پہلے قدم پہ نفسانی خواہشات کو پامال کریں اور اس کو دبائیں۔ دہلی میں ایک آدمی تھا، چوک پہ بیٹھا کہہ رہا تھا کہ نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ لوگوں نے سنا، سوچنے لگے بندہ تو بڑا نیک ہے، متقی ہے، یہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ کسی نے قاضی کو بتایا، قاضی نے فوراً بندے بھیجے اور اس کو بلا لیا اور اس سے کہا تو کیا کفر بک رہا ہے اور بار بار یہ بات کرتا ہے کہ نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ اس نے کہا شکر ہے پورے دہلی میں ایک بندہ تو سمجھدار نکلا جس نے مجھ سے پوچھ لیا۔ مجھ سے تو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے تو نہیں کہہ رہا، میں تو اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں۔ 3 دن ہو گئے ہیں میرا نفس مطالبہ کر رہا ہے، تھوڑی سی کھیر کھلا دو، تھوڑی سی کھیر کھلا دو۔ جب یہ مطالبہ کرتا ہے میں کہتا ہوں نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ یہ کچھ دیر بعد پھر مطالبہ کرتا ہے تھوڑی سی کھیر کھلا دو، میں کہتا ہوں نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ اس انداز سے بندہ اگر نفس کا مقابلہ کر لے تو بس اس کی سرکشی کو خود بخود لگام ڈل جاتی ہے۔ یہ پھر بندے کو زیادہ پریشان نہیں کرتا۔ پریشان تب کرتا ہے
جب ہم اس کو پالتے رہتے ہیں، اس کے ایک خواہش کے بعد اگلی خواہش، اگلی خواہش کے بعد اگلی خواہش پوری کرتے رہتے ہیں۔ ہاں ایک بات اور ہے، توجہ سے بات سنیں، کہ جہاں نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا ناپسندیدہ ہے تو نفس کی کچھ حقوق بھی ہیں، ان حقوق کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کے نفس کی بھی آپ پر کچھ حقوق ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ فرق کرنا کہ نفس کا جو مجھ سے یہ مطالبہ ہے یہ نفس کا حق ہے یا نفس کی غیر ضروری خواہش ہے، یہ فرق کون کرے گا؟ اب یہ وہ مرحلہ آتا ہے کہ جس میں بندے کو شیخ اور مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر ایسے موقع پہ بندہ شیخ و مرشد سے پوچھتا ہے کہ میرے گھر میں ایک چھوٹی گاڑی تو موجود ہے لیکن دل چاہتا ہے کہ ایک اور گاڑی خرید لوں، آپ مجھے بتائیں کہ نئی گاڑی خریدنا اور سہولت والی گاڑی خریدنا یہ میرے نفس کا مجھ پہ حق ہے یا نفس کی خواہش ہے؟ پھر شیخ و مرشد پوچھتے ہیں کہ پھر آپ کے حالات کیا ہیں اور آپ کی ضرورت کیا ہے نئی گاڑی کی؟ پھر جب بندہ اپنے سارے حالات بتا دیتا ہے تو شیخ ان حالات کی روشنی میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں آپ اپنے اہل و عیال کے لیے، بچوں کے لیے نئی گاڑی خرید لیں، یہ آپ کے نفس کا حق ہے۔ اور کبھی منع کرتے ہیں کہ نہیں یہ نفس پروری ہے، نفس کی خواہشات کو پورا کرنے والی بات ہے، گاڑی نہ خریدیں۔ تو پھر یہاں پہ شیخ بندی کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ جو قدم آپ اٹھا رہے ہیں یہ نفسانی خواہشات کی پیروی ہے یا پھر نفس کے حق کی ادائیگی ہے۔ تو لہٰذا ایک تو اپنے نفسانی خواہشات کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ نفس پر نفس سے مجاہدہ کروانا ہو، نیک اعمال کا بوجھ نفس پہ ڈالا کریں، یہ نفس خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شروع میں یہ تھوڑا بوجھ اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا لیکن بعد میں زیادہ بوجھ اٹھانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، اصل مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے۔ تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ جس طرح حضرات انبیاء کرام لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرتے تھے، لوگ نیک بن جاتے تھے، بری خصلتیں نکل جاتی تھیں، حضرات انبیاء کرام کے تزکیے کی اس ذمہ داری کو امت میں مشائخ صوفیاء نے سنبھالا ہے۔ جس طرح یتلو علیہم آیاتک والی ذمہ داری قرآن نے سنبھال لی، یعلمہم الکتاب والی ذمہ داری یہ حضرات علماء کرام نے سنبھال لی، ایسی ہی تزکیہ والی ذمہ داری۔ اور جو بندہ مولویوں سے، طلباء سے اور دینداروں سے دل کے اندر نفرت کرتا ہوگا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، مرتے وقت ایمان سے وہ محروم ہو جائے گا۔ مشائخ صوفیاء کے ساتھ جب کوئی بندہ تعلق جوڑتا ہے تو مشائخ صوفیاء اس فن کے ماہر ہوتے ہیں، وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنی خداداد مہارت کی بنیاد پہ لوگوں کے اندر سے بری خصلتیں نکال کے اچھی خصلتوں سے ان کو مزین کر دیتے ہیں۔ مشائخ صوفیاء آج بھی اللہ کے فضل اور کرم سے یہ فریضہ بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ زمینی حقائق ہیں، آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، کچھ عرصہ وہاں گزارتے ہیں، اس کو خود احساس ہو یا نہ ہو، دوست احباب گھر کے افراد کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس بندے میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ پہلے جو مزاج میں تکبر تھا اب اس میں عاجزی آ گئی ہے، پہلے جو گردن میں سریا تھا اور یہ گردن جھکتی نہیں تھی اب تو اس کی طبیعت میں نرمی آ گئی ہے اور یہ عاجزی اختیار کر چکا ہے، پہلے تو بڑا حریص تھا اب تو اس کے اندر قناعت آ چکی ہے، لوگ خود محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے ایک مرید ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے حضرت جی سے جب بیعت کی تو اس سے پہلے میری بیوی حضرت جی سے بیعت ہو چکی تھی، میں ڈاکٹر ہوں اور میری اہلیہ بھی ڈاکٹر ہیں۔ میری اہلیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات اور صلاحیت عطا فرمائی ہیں،
تو قابل بھی ہے، ظاہری صفات بھی بہت ہیں، تو پھر ایسے بندے کے مزاج میں تعلی تو ہوتی ہے نا، گرمی ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری بات مانیں۔ تو میری بیوی کے مزاج میں یہ کیفیت تھی کہ بات بات پہ غصہ کرنا اور کہنا بس یہاں میری مرضی چلے گی اور میری بات مانی جائے گی۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، کہیں حضرت جی کا بیان تھا، میری اہلیہ چلی گئی، بیعت ہو گئی۔ جب واپس آئی تو مجھے کہنے لگی کہ میں پیر صاحب سے بیعت ہو چکی ہوں۔ تو میں نے بیوی سے کہا کہ آپ بیعت ہو چکی ہیں، میں آپ کے پیر کو تب کامل مانوں گا جب آپ کا غصہ ختم ہو جائے، غصہ ختم ہو جائے میں آپ کے پیر کو کامل مانوں گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میری بیوی نے شیخ کے بتائے ہوئے اعمال معمولات کی پابندی شروع کر دی، ذکر اذکار کیا کرتی تھی، چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے آہستہ آہستہ اس کے مزاج میں تبدیلی محسوس کر لی۔ مہینے بعد تو واضح تبدیلی آ گئی، وہ جو بات بات پہ غصے ہوتی تھی اب مجھے کہتی تھی کہ جیسے آپ چاہیں گے یہ کام ایسے ہی کریں گے، جو بات آپ کریں گے وہی بات پوری ہوگی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ مہینے بعد میں نے ان سے کہا کہ پہلے تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں پیر صاحب کی بیعت کرتا ہوں، لیکن اب میرا خیال یہ ہے کہ میں آپ کی بیعت کر لیتا ہوں۔ یعنی تبدیلی آتی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت کی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ والوں نے ان لوگوں کی صحبت میں یہ اثر رکھا ہے، ایک تو ان کی نگاہوں میں تاثیر ہوتی ہے اور ان کی نگاہوں کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب وہ سمجھاتے ہیں، بعض نصیحت ارشاد فرماتے ہیں، اس کا لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ اللہ والے خود پھر اپنے مریدین متعلقین کو رات کی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہیں، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں مریدین کی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ پیر صاحب چونکہ خود اچھی صفات سے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں، اور انسان کی یہ خصلت ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے ان کی اچھی یا بری خصلتیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اچھی خصلت والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے تو اچھی خصلتیں اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں، اگر بری خصلت والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بری خصلت بندے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ تو یا تو انسان کی اپنی فطرت ہے کہ شیخ کی اچھی خصلتیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، یا پھر شیخ کی توجہات ہوتی ہیں جو بندے کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں، یا شیخ کی راتوں کی دعائیں ہوتی ہیں جو مریدین کے دل میں انقلاب برپا کر دیتی ہیں، اور یا پھر شیخ کی مجلس میں وعظ نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں جن کو سن کے مریدین کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہ چند ایک طریقے ہیں جن کے ذریعے مریدین کی پھر اصلاح ہو جاتی ہے، نفوس ٹھیک ہو جاتے ہیں، بندہ اچھا بھلا صاف ستھرا سلجھا ہوا انسان بن جاتا ہے۔ پھر حالت یہ بن جاتی ہے کہ بندے کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس نفس کا تذکرہ فرمایا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ یہ نفس مطمئنہ کیا چیز ہے کہ سامنے سے غیر محرم لڑکی آ رہی ہوگی اور بندے کا نگاہ اٹھانے کو دل نہیں کرے گا، حالانکہ اس وقت حالت یہ ہوتی ہے کہ بندے کے اپنے اندر جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، دل چاہتا ہے کہ دیکھ لوں، پھر کہتے ہیں یار گناہ ہے نہیں دیکھنا چاہیے۔ صرف ایک مثال ہے، ورنہ گناہوں کا تو بڑا لمبا سلسلہ ہے، ہر گناہ میں یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ بندے کے دل میں ایک تحریک اٹھتی ہے کہ یہ گناہ کرنا چاہیے، پھر کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب بندے کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، نفس مطمئن ہو جاتا ہے، پھر گناہ کی طرف بندے کو متوجہ بھی نہیں کرتا۔ اور میں اس کی ایک آسان مثال آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی بندے کو کبھی حرام کمانے کا موقع مل جاتا ہے، بالفرض دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، جھوٹ بول کے کوئی چیز بیچ سکتا ہے، یا دفتر میں بیٹھا ہے، اس کو 100 200 500 1000 کی رشوت مل سکتی ہے، پھر اس کے لیے رشوت سے پیچھے ہٹنا دشوار ہوتا ہے۔ حرام روپیہ ہے لیکن پیچھے ہٹنا دشوار ہوتا ہے، کیونکہ نفس مطمئن نہیں ہے، نفس کو امید ہے کہ انشاءاللہ مل جائیں گے، بات مانی جا رہی ہے، چنانچہ بندہ ہاتھ آگے بڑھا لیتا ہے اور 1000 روپے جیب میں ڈال لیتا ہے، کیونکہ نفس مطمئن نہیں ہے۔
لیکن وہی بندہ گھر آتا ہے، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوتا ہے، بندے کے دل میں یہ خیال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں ظہر کے بعد کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں فریج کا دروازہ کھولوں، بوتل نکال کے پانی پی لوں، خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ نفس مطمئن ہے، نفس کو پتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے مجھے پانی نہیں ملنا، ٹھنڈا پانی مغرب کی اذان سے پہلے مجھے نہیں ملنا۔ تو یہاں نفس مطمئنہ بن چکا ہے، نہ بندے کو تنگ کرتا ہے، بار بار نہیں کہتا کہ بھائی بوتل نکالو اور پانی پی لو، لیکن یہ حلال کا پانی ہے، حلال کے پانی سے نفس مطمئن ہو چکا ہے۔ دفتر میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے، حرام کے 1000 روپے ہوتے ہیں، اندر سے بندے کو تحریک ملتی ہے کہ لے لو اور لے لو، یہاں تک کہ بندہ لے لیتا ہے کیونکہ ادھر نفس مطمئن نہیں ہے۔ یہ ایک سالک پر زندگی میں ایسا وقت آ جاتا ہے کہ نفس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، نفس کو پتا ہوتا ہے کہ اس بندے نے گناہ ویسے بھی نہیں کرنا، جب نہیں کرنا تو اپنے آپ کو کیوں تھکانا ہے، اس بندے نے بدنگاہی ویسے بھی نہیں کرنی، جب نہیں کرنی تو اپنے آپ کو کیوں تھکانا ہے۔ پھر اسی کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اور اسی کے بارے میں پھر اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نفس مطمئنہ کو خطاب ہے، اور یہ نفوس جو سرکش ہو چکے ہیں اگر ہم ان کے اصلاح کی کوشش کریں تو ہم میں سے ہر بندے کا نفس مطمئنہ بن سکتا ہے۔ تو میں نے اصلاح کے لیے 3 باتیں بتائیں، ایک تو نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کی بجائے ان کو پامال کریں، نفس پر نیک اعمال کا بوجھ ڈالیں، تیسرا یہ کہ روئے زمین پر جو مشائخ صوفیہ موجود ہیں یہ حقیقت میں نفوس کے معالج ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، پھر یہی طریقہ اختیار کر لیں، امید کی جاتی ہے کہ ہماری نفوس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں لیکن دعا سے پہلے